نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي أمين مكين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے ناگا کی اس خوبصورت جامع مسجد میں ہر جمعہ تو مبارک کی بابرکت ساعتوں میں مالک کائنات کی بارگاہ تسبیحات دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا خوشی کھلانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے درود و سلام کی برکات. درود پاک یہ ایسی عظیم عبادت ہے جس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید کی آیت الصلاۃ کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں. یہ 22واں پارہ ہے اور سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 56 ہے. جس آیت مبارکہ میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی مختار حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس لیے اے ایمان والو، اب تمہیں رب کائنات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو.
سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں اس آیت کریمہ سے جو پہلا نقطہ دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کے تراجم آپ نے سنے ہوں گے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ جبکہ جو ترجمہ آج دے رہا ہوں، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سارے فرشتے، اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہ ترجمہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی نے کیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، باقی تراجم بھی درست ہیں، لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضور شیخ الاسلام نے یہ سب فرشتوں کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ تو سامعین، آپ پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، غور کریں گے اللہ رب العزت کے اس کلام پر۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے اور عربی زبان کا ایک کلیہ ہے کہ جب بھی عربی زبان کے اندر صیغہ جمع کا آتا ہے، صیغہ جمع کا استعمال ہو اور جمع کے صیغہ کے ساتھ ضمیر لگ جائے، پہلے بھی صیغہ جمع کا ہو اور اس کے ساتھ ضمیر لگ جائے، تو اس ضمیر کا لگنا فائدہ، ضمیر کا لگنا فائدہ سب کا دیتا ہے، ضمیر کا لگنا فائدہ کلیت کا دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، اور ترجمہ لیا ہے ملائکتہ، لفظ ملائکہ۔ اب غور کر کے بولیں گے، لفظ ملائکہ یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ بولیں گے جمع کا ہے۔ ملکن واحد ہے، ملائکہ جمع ہے۔ یہ صیغہ پہلے ہی جمع کا تھا، ساتھ ہو ضمیر میں لگ گئی، تو ملائکتہ ہو معنی یہ دے رہا ہے کہ چند فرشتے ذات مصطفیٰ کا درود نہیں بھیج رہے، یا فرشتوں کا فقط ایک گروہ ذات حبیب پہ درود نہیں بھیج رہا، یا فرشتوں کی ایک ٹولی فقط ذات مصطفیٰ کا درود نہیں بھیج رہی۔ ملائکتہ یہ ضمیر جو جمع کے ساتھ لگ گئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے ذات مصطفیٰ پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس سے پہلے تو ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے کہ فرشتوں کی مالک کائنات نے ٹولیاں بنائی ہیں یا فرشتوں کے گروہ بنائے ہیں۔ کچھ فرشتوں کا کام بارش برسانا، کچھ فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرنا، کچھ فرشتے رکوع کرتے ہیں، کچھ سجود کرتے ہیں، کچھ ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اگر ملائکتہ سے ترجمہ سب فرشتوں کا کر دیں کہ سارے فرشتے ہر وقت ذات مصطفیٰ پہ درود بھیج رہے ہیں، تو پھر وہ فرشتے ہمارے اعمال کب لکھتے ہوں گے؟ پھر وہ فرشتے بارش کب برساتے ہوں گے؟ پھر وہ فرشتے دیگر کام کب کرتے ہوں گے؟ تو سامعین محترم، یہ نقطہ سمجھنے کے لیے جاننا ہوگا کہ فرشتوں کا درود ہے کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے سارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔
اور یا ایھا الذین آمنو فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ ذات حبیب پر ایمان والے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو سامعین پیارے آقا کی ذات پر درود بھیجنے والے تین ہو گئے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والے بھی درود بھیجتے ہیں۔ سامعین محترم ہمیں اپنا تو پتا ہے کہ ہم درود کیسے بھیجتے ہیں اور ہم سلام کیسے پیش کرتے ہیں۔ ہم تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد، کبھی ہم ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کبھی ہم ادب اور نیاز کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، اور کبھی ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم یہ درود تو ایمان والوں کا ہے اور یہ سلام تو ایمان والوں کا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ فرشتوں کا درود کیا ہے اور خود رب کائنات کا درود کیا ہے؟ کیا فرشتے بھی ہماری طرح درود بھیجتے ہیں؟ کیا فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ کیا اللہ رب العزت بھی ہماری طرح درود بھیجتا ہے؟ نہیں، اللہ کا درود بھیجنا جدا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا جدا ہے، ایمان والوں کا درود بھیجنا جدا ہے۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ وقت کم ہے، میں صرف اشارات دیتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی کتب کو پڑھے، حضرت امام سخاوی کی القول البدیع کو پڑھے، امام نبہانی کو پڑھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ مالک کائنات ہر وقت محبوب کی شان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ تاجدار کائنات کا مقام بڑھاتا رہتا ہے۔ مالک کائنات کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، وہ ہر لمحہ حبیب کا ذکر بڑھاتا رہتا ہے، شان بڑھاتا رہتا ہے، مقام بڑھاتا رہتا ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مصطفیٰ کی شان، مرتبہ، رفعت، فضیلت اتنی بڑھاتا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر آتا ہے۔ تو اللہ کا درود یہ ہے کہ مالک کائنات ہر لمحے حضور کی شان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت تاجدار کائنات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے ہر وقت دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا دھیان ہر وقت ذات مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، وہ اپنے کام جس میں بھی لگے ہوں ادھر کام کرتے ہیں، ادھر دھیان محمد مصطفیٰ کی طرف رکھتے ہیں۔ اور ایمان والے عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سامعین محترم یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ فرشتوں کا درود پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرنا، رب کی بارگاہ میں التجا کرنا کہ مالک کائنات محبوب کو اور شانیں دے، اور مقام دے، اور عظمتیں دے، اور رفعتیں دے۔ تو فرشتے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، مالک کائنات ہر وقت مقام بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے یہ نکتہ پہلا سمجھ آیا کہ سارے فرشتے اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت ذات مصطفیٰ کا درود بھیجتے ہیں۔ پھر سامعین محترم ساتھ غور کریں کہ سارے فرشتے ہر وقت ذات حبیب پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، ایمان والے بھی درود بھیجتے ہیں۔
باقی جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری عبادات ظنی القبول ہیں۔ ان نمازوں کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے، لیکن درود السلام یہ ایسی عظیم عبادت ہے، ادھر درود پڑھتے گئے، ساتھ درود پاک رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا گیا۔ تب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ نماز، روزہ، حج و زکات، یہ بھی ساری کی ساری عبادات تو اللہ کی ہے، عبادات اللہ کی ہے، یہ ظنی القبول کیوں ہے اور کیسے ہے؟ تو سامعین محترم غور کریں کہ ہم نماز جمعہ ادا کریں گے اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہی التجا کریں گے، مولا اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کروا۔ اسی طرح ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا رو رو کے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے، مولا میری نماز قبول فرما لے۔ روزہ رکھنے والا 16-17 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، افطار کے وقت روزہ رکھنے والا بھی رو کے یہی کہتا ہے، مولا میرا روزہ قبول فرما لے۔ لاکھوں روپیہ لگا کر عمرہ اور حج کرنے جانے والا جب عمرہ اور حج سے لوٹتا ہے، وہ بھی رو کے یہی کہتا ہے، مولا میرا عمرہ اور حج قبول فرما لے۔ تو سامعین محترم، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکات دینے والا، عمرہ اور حج کرنے والا، یہ ساری عبادات بجا لا کر رو رو کے التجا کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، مولا میری نمازیں قبول فرما لے۔ لیکن درود السلام یہ ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی منفرد عبادت ہے، ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ ادھر ذات مصطفیٰ پر درود بھیجتے گئے، ادھر اعلان کرتے جائیں کہ میرا درود قبول ہو گیا۔ ذہن میں سوال قائم ہوگا کہ درود و سلام کی قبولیت کی ضمانت کہاں سے مل گئی؟ ہے باقی عبادات بھی اللہ کی اور یہ بھی عبادت اللہ کی، تو پھر دیگر عبادات کی قبولیت کی ضمانت کیوں نہیں ملی؟ اور درود و سلام کی قبولیت کی ضمانت کیسے مل گئی؟ تو سامعین محترم توجہ کریں گے، باقی ساری کی ساری عبادات اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں ہے۔ باقی ساری عبادات اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں ہے۔ درود السلام یہ ایسی اعلیٰ عبادت ہے، یہ پہلے اللہ کی سنت ہے، بعد میں اللہ کا حکم ہے۔ ہم نماز ادا کرتے، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ 700 مرتبہ مختلف صیغوں سے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب کائنات، اپنے کلام مجید میں سینکڑوں مرتبہ ہمیں نماز کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے، مولا کیا تو خود بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے، نہیں بندے، تو نماز میرے لیے پڑھتا ہے، بتا میں کس کے لیے پڑھوں؟ بندے تو سجدہ مجھے کرتا ہے، بتا میں کس کو سجدہ کروں؟ بندہ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو نے روزے رکھنے کا حکم مجھے دیا، کیا تو نے کبھی خود بھی روزہ رکھا؟ تو اللہ جواب دیتا ہے، ارے روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، بھوک اور پیاس تجھے لگتی ہے، میں تو ان چیزوں سے بے نیاز ہوں، لہذا روزے تو رکھ، میں نہیں رکھتا۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے، مولا
खाना काबा का तवाफ करने का तूने हुक्म दिया, उम्रा का, हज का हुक्म दिया, क्या तू खुद भी तवाफ करता है? तो मालिक कायनात फरमाता है, बंदे तू तो तवाफ मेरे घर का करता है, तू तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा मुझे देता है, बता मैं किसके घर का तवाफ करूं? तो रब्बे कायनात का जवाब हर दफा यही आता है कि बंदे नमाजें भी तू पढ़, रोजे भी तू रख, ज़कात भी तू दे, हज और उम्रा भी तू कर, ये सारे अमल तेरे हैं, मैं नहीं करता। फिर बंदा रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, मौला फिर बता ना, क्या कोई अमल तू भी करता है? क्या कोई वजीफा तेरा भी है? क्या कोई अमल तेरा भी है? तो रब्बे कायनात का जवाब आता है, हाँ बंदे बाकी सारे अमल तेरे लिए कायम कर दिए, नमाजें तुझे दी, रोजे तुझे दिए, ज़कात तुझे दी, उम्रा और हज तुझे दिया, ये सारे अमाल तेरे नाम लगा दिए। एक अमल मैं भी करता हूँ, एक वजीफा मैं भी करता हूँ, मौला बता तेरा वजीफा क्या है? तो रब्बे कायनात फरमाता है, अरे बंदे तू रब रब करता है, मैं रब होकर मोहम्मद मोहम्मद करता हूँ। बंदे मेरा वजीफा मोहम्मद मोहम्मद करना है। मेरी तो सारी हयाती और सारा जब से मैं हूं, और कब से हूं, जब अभी कब भी न था, जब न तब था, न कब था, न जब था, कुछ भी न था, वो अल्लाह था, वो मालिक कायनात था, वही था और कुछ न था। रब फरमाता है मैं जब से हूं तब से मोहम्मद मोहम्मद के वजीफे अदा कर रहा हूं। युसल्लूना अलन नबी, मैं इब्तिदा से ज़ाते हबीब पे दुरूद भेज रहा हूं, इसलिए ईमान वालों दुरूद और सलाम ये ऐसी इबादत है जो पहले अल्लाह की सुन्नत है, बाद में हमारे लिए हुक्म है, इसलिए ये ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। अब इसकी कबूलियत का एक और राज बताता हूं। सामीन मोहतरम जितने अहबाब बैठे हैं बताएंगे कौन कौन है हुजूर पे दुरूद भेजने वाला। क्या सारे आका की जात पे दुरूद भेजते? पक्की बात है, सोच लें। तो सामीन मोहतरम अब मेरे जुमले पे गौर करना, जो सारे कहते हैं कि मैं हुजूर की जात पे दुरूद भेजता हूं, आका की जात पे दुरूद कोई भी नहीं भेजता। अब आप परेशान हो जाएंगे कि हमने तो कहा सारे बेचते हैं, और अलामा साहिब ने अगर कोई बाबा जी गुस्से आले तो ना कहे तो रगड़ा कर देते। अब सामीन मोहतरम इस लतीफ नुक्ते पे गौर करेंगे, दुरूद पाक कैसे भेजा जाता है। आप पढ़ेंगे दुरूद पाक हम कैसे भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सामीन मोहतरम दुरूद पाक के जितने सिगे हैं, जितने अंदाज हैं, हर दुरूद का आगाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से होता है। दुरूद इब्राहिमी से शुरू कर लें, दलाइलुल खैरात को भी पढ़ें और दलाइलुल बरकात को भी पढ़ें। जितने दुरूद हैं, दुरूद का आगाज अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद से होता है। अब सामीन मोहतरम इन अल्फाज का तर्जुमा आप आज अपने ज़हन में बिठाइएगा। इन अल्फाज का तर्जुमा मन की गहराइयों में उतार के जाइएगा। जब हम दुरूद पेश करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ऊंचा बोलेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से आगाज करते हैं। इसका तर्जुमा है ए अल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा पे तू दुरूद भेज।
کریں گے اے اللہ محمد مصطفیٰ پہ تو درود بھیج. ارے ہم تو کہتے ہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں, ہم درود بھیجتے ہیں, تو یارو ہم تو بھیجتے ہی نہیں, ہم تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ذات مصطفیٰ پہ تو درود بھیج. بیٹھے ہم درود بھیجنے تھے لیکن خود نہیں بھیجا, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ تو درود بھیج. چلے آج بیٹھ کے سوچتے ہیں کیا کوئی درود ایسا بھی ہے جو میں خود بھیج سکوں؟ تو مالک کائنات نے ایسا کوئی درود بنایا ہی نہیں ہے جو بندہ براہ راست خود حضور پہ بھیج سکے. اور انسانی ذہن سوچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ مالک کائنات ادھر تو قرآن میں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولا ادھر قرآن میں حکم دیا ایمان والو ذات حبیب پہ درود تم بھیجو, ایمان والو محمد مصطفیٰ پہ درود تم بھیجو. مولا درود بھیجنے کا ہم نے ارادہ بھی کر لیا, وضو بھی کیا, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, تسبیح پکڑ لی, ادب و نیاز کے ساتھ بیٹھ گئے. جب درود بھیجنے لگے اب تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا درود بتا نا کون سا بھیجنا ہے. تو رب کائنات کا جواب آتا ہے اے ایمان والو جب ادب سے بیٹھ گئے ہو, نیت ہے میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کی, اب تم خود نہ بھیجو, تم یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد, اے اللہ ذات مصطفیٰ پہ تو درود بھیج, ذات حبیب پر تو درود بھیج. بندہ عرض کرتا ہے مولا ادھر حکم مجھے دیتا ہے, جب بھیجنے لگا ہوں تو کہتا ہے کہ مجھے کہتا جا. مالک کائنات تب ایسا کیوں؟ اگر تو نے خود ہی بھیجنا تھا تو مجھے حکم کیوں دیا؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے ایمان والو نکتہ سمجھیے گا اور ایمان کو تازہ کیجیے گا. رب کائنات کا جواب آتا ہے میرے سونے مصطفیٰ پر درود بھیجنے کے لیے لازم ہے کہ درود بھیجنے والا پہلے میرے مصطفیٰ کو پہچانتا بھی ہو. درود بھیجنے والا پہلے میرے حبیب کو جانتا بھی ہو, پہچانتا بھی ہو, اس سے ادراک ہو کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, اس سے فہم ہو کہ پیارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. اب رب فرماتا ہے بندے اب بتا نا کیا تو میرے حبیب کی شان کو مکمل جانتا ہے؟ تو بندہ آج عرض کرتا ہے مولا نہیں, تو جان تیرا حبیب جانے. اور میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. آقا فرماتے اے ابو بکر الصدیق میری شان کو, میرے مقام کو میرے اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مالک کائنات ایمان والوں کو کہتا ہے جب تم نے ارادہ کر لیا میرے حبیب پہ درود بھیجنے کا, اب تم نہ بھیجو, تم مجھے کہتے جاؤ, میں درود بھیجتا جاؤں گا. کیوں؟ محبوب میرا ہے, بنایا میں نے ہے, میں جانتا ہوں کہ سونے مصطفیٰ کی حقیقی شان کیا. سامعین محترم اب تھوڑا اور حلاوتوں میں ڈوبتے جائے نا, تھوڑا لذتوں میں اور عشق کی گہرائیوں میں ڈوب کر سوچے تو صحیح. جب ہم نے درود بھیجنا چاہا, جب عاشقوں نے درود بھیجنا چاہا تو خود نہیں بھیجا, کسے کہا؟ اللہ کو کہا. تو سامعین جب اللہ کو کہا کہ اللہ تو درود بھیج,
تو کیا اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ آئے ہائے پوچھا بولے اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ بلکہ مالک کائنات کا تو جواب آئے گا بندے میں تیرے کہنے سے تو نہیں بھیج رہا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرمائے گا بندے میں تیرے کہنے سے تو نہیں بھیج رہا. ارے بندے تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا میں اپنے یار پہ درود تب بھی بھیج رہا تھا. تو مر جائے گا لیکن میں اپنے حبیب پہ درود بھیجتا رہوں گا. ہاں تو نے جو کہہ دیا اب اس کا تجھے اجر یہ ملے گا. میں نے تو بھیجنا ہی ہے اب تیرا نام بھی میرے درود کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اب تیرا نام بھی شامل ہو جائے گا. اب تیرا نام بھی کھاتے میں ڈل جائے گا. اب تیرا نام بھی درود بھیجنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اب تیرا نام بھی لکھا جائے گا کہ اس نے بھی میرے حبیب کی ذات پر درود بھیجا. لیکن سامعین اس نقطے پہ فوکس کریں درود اصل میں بھیجا کس نے؟ اللہ نے. تو جو اللہ نے خود بھیجا ہے کیا وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے تو اس کا اپنا عمل ہے. اگر وہ قبول نہیں ہوگا تو اور کون سا قبول؟ اگر اس کا اپنا عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو اور کس کا عمل قبول ہوگا؟ اس لیے سامعین محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کرنا یہ ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. یہ رد ہوتی نہیں. یہ رد ہوتی نہیں ہے. اس سے اگلے نقطے پہ غور کریں. درود پاک یہ ایسی عظیم عبادت ہے ایمان والے تو ایمان والے رہے. اگر کوئی گناہگار اور کافر بھی حضور کی ذات پہ درود بھیجے تب بھی قبول ہوتا ہے. اگر کوئی کافر بھی ذات حبیب پہ درود بھیجے تب بھی قبول ہوتا ہے. اگر کوئی گناہگار درود بھیجے تب بھی قبول ہوتا ہے. اگر کوئی سیاہکار درود بھیجے تب بھی قبول ہوتا ہے. اب وقت کم ہے میں صرف اشارات دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یوم قیامت ہوگا کسی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیں گے رک جاؤ اس کے اعمال پھر تولو. اعمال پھر تولے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ ایک پرچی میں نکالوں گا اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈالوں گا. وہ پرچی نیکیوں کے پلڑے میں ڈلتی جائے گی. نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ کم ہو جائیں گی. اب حکم ہوگا کہ اس کو جنت بھیجا جائے. اب وہ بندہ لوگ کی عرض کرے گا حضور کی بارگاہ میں آقا میرے اعمال تو جہنم کے قابل تھے. میں تو جہنم جانے والا تھا تو میرے حضور آپ نے بچا کیسے لیا؟ میرے آقا اس پرچی میں کیا تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی رات کو غیر ارادی طور پر کروٹ بدلتے بدلتے جو تو نے دل سے یا رسول اللہ کہا تھا تو نے دل سے یا محمد کہا تھا تو نے دل سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا تھا تو نے دل اور ارادے سے اللہم صلی علی محمد پڑھا تھا. وہ تیرا درود تھا میں نے سنبھال کے رکھ لیا. آج وہ تجھے لوٹا دیا ہے اس کے صدقے جا تجھے جنت عطا کر.
सामीन मोहतरम गौर करें, दुरूद पाक अगर वो जुबान से पढ़ता तो फरिश्ते लिख लेते, क्योंकि फरिश्ते करामन कातबीन वो अमल लिखते हैं जो होता है, जिसका ज़हूर होता है। अगर जुबान से पढ़ता अमल जाहिर हो जाता तो फरिश्ते लिख लेते। जुबान से नहीं पढ़ा था, अंदर से पढ़ा था। अगले जुमले पे गौर करना, सदके जाएं उस महबूब पर वो दिल के अमल को जानता भी है, संभालता भी है। तो कैसा अजीम नबी अल्लाह ने हमें अता किया। सामीन गुफ्तगू के आखिरी हिस्सा में अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आइए आज के खुतबा जुमा में आने वाले साथियों नियत और इरादा करें कि अभी से आज से ही अपनी जिंदगी को दुरूदो सलाम के रास्ते पे उस्तवार करके जाएंगे। और साथ में ये नहीं कह रहा कि नमाजें छोड़ दें या दीगर इबादत छोड़ दें, फराइज लाजम है। फराइज बजा लाने के बाद सबसे अफजल अमल दुरूद पाक है। हुजूर शाहुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दा जिल्लह वाली की किताब अल बद्र तमाम का मुताला करें, उसमें हदीस पाक मौजूद है। अब मैं चंद हदीस के इशारात सिर्फ देता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे हर रोज 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितना? 100 मर्तबा हर रोज जो दुरूद पाक पढ़ता है, और 100 मर्तबा दुरूद पाक उसकी जिंदगी का मामूल बन गया। मेरे आका फरमाते, जिसकी जिंदगी का मामूल हर रोज कम से कम 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है, रब्बे कायनात उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। उसकी 100 हाजतें पूरी करेगा, 100 जरूरियात पूरी करेगा। फिर आका फरमाते हैं, उन 100 हाजात में से 70 हाजात यौम कयामत की होगी, 30 हाजात इस दुनिया की होगी। आज के इस दौर में हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं पूरी हो जाए, चाहते हैं कि ये नहीं। इस मादियत के दौर में हर कोई कहता है कि मेरी दुआ पूरी हो, मेरी तमन्नाएं पूरी हो जाएं और मेरी हाजात पूरी हो जाएं। तो सामीन मेरे आका जमानत दे रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी का मामूल हर रोज कम से कम 100 मर्तबा दुरूद पाक बना लो। आका जमानत देते हैं, दुरूद तुम पढ़ते जाओ, हाजात अल्लाह पूरी करते जाएगा। और सामीन मैं इससे बढ़ के अगला जुमला दे रहा हूं, आपकी जो हाजात हैं आज ही इधर दुरूद सलाम को जिंदगी का वजीफा बनाए, घर जाके अपनी डायरी पे वो जरूरियात लिखें, वो हाजात लिख लें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर दुरूद सलाम इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जो नयाज के साथ पढ़ने का मामूल बन गया तो फिर डायरी को अगले साल आज के दिन उठा के देखिएगा हाजात पूरी होती है कि नहीं होती। हम कुछ करके तो दिखाएं। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज मुझ पे कसरत के साथ दुरूद भेजे, और कसरत का आदत और अफाक कहते हैं कि 333 से शुरू हो जाता है। जो शख्स हर रोज आका की जात पे कसरत से दुरूद पेश करे, आका ने फरमाया उसका वो दुरूद सलाम यौम कयामत पुल सिरात पर नूर बन के आएगा, नूर बन के आएगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज 1000 मर्तबा मुझ पे दुरूद भेजे, कितना?
1000 مرتبہ جو شخص آقا کی ذات پہ درود و سلام بھیجے، آقا فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں وہ اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک زندگی کا معمول بنائے، ایسا نہیں کہ آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا، اس درود و سلام کے ساتھ زندگی کو جوڑ لے اور درود و سلام کو زندگی سے جوڑ لے۔ اگر یہ وظیفہ زندگی کا ساتھی بن گیا تو آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کرنا یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ آپ نے درود پاک کی ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، دلائل الخیرات۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ دلائل الخیرات۔ اس کتاب کے لکھنے والے حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جو سینکڑوں اولیاء کرام کی زندگی کا وظیفہ رہی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کا وظیفہ یہ کتاب دلائل الخیرات ہے۔ آئیے آج یہ سمجھیں کہ دلائل الخیرات کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی۔ حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے۔ ایک دن سفر میں ہیں، دوران سفر نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی تلاش کرنے لگے، دائیں بائیں پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے ادوار میں وضو کرنے کے لیے یا پانی لینے کے لیے کنویں ہوتے تھے، تو حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کنواں تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ادھر نماز ظہر کا آخری وقت شروع ہو گیا تو امام جزولی کو ایک کنواں نظر آیا۔ حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کنویں کے کنارے پہ پہنچے، جب پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول تلاش کرنا چاہی تو نہ وہاں پہ رسی ملی نہ ڈول ملا۔ اب فکر میں ہے کہ کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے، دائیں بائیں نگاہ دوڑاتے رسی اور ڈول نظر نہیں آتا۔ اس کنویں کے قریب ایک گھر تھا اور گھر کی چھت پہ ایک بچی امام جزولی کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی اتر آئی اور حضرت امام جزولی سے پوچھتی ہے کہ امام صاحب کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہے؟ امام جزولی فرماتے ہیں کہ وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اس بچی نے آگے بڑھ کر کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، اس بچی نے آگے بڑھ کر کنویں میں اپنی تھوک پھینکی، اس بچی کی تھوک کنویں میں جانے کی دیر تھی، کنویں کا پانی کناروں تک ابل آیا۔ کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا۔ حضرت امام جزولی نے وضو کیا، نماز ادا کی، لیکن اب بھی سوچ میں ہے کہ اس بچی کا وظیفہ کیا ہے جس وظیفے کی برکت سے کنویں نے پانی دے دیا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو امام جزولی اس بچی سے پوچھتے ہیں، بچی بتا تیرا وظیفہ کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تیری عبادات کیا ہے؟
تو کیا وظائف کرتی ہے جن وظائف کی بنا پر کنویں نے پانی دے دیا؟ تو وہ بچی حضرت امام جزولی کو کہتی ہے اے امام صاحب میرا اور کوئی وظیفہ نہیں، بس میں ہر روز ذات مصطفیٰ پر کثرت سے درود پیش کرتی رہتی ہوں۔ میں ہر روز اپنے حبیب کی ذات پر، اپنے محبوب کی ذات پر، اپنے من موہن کی ذات پر، اپنے پیتم کی ذات پر، اور کائنات کے والی، کائنات کا امام حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتی رہتی ہوں، درود پیش کرتی رہتی ہوں۔ یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ کنویں میں لعاب ڈالا تو کنویں نے اپنا پانی دے دیا۔ یہ سن کر حضرت امام جزولی نے ارادہ کیا کہ اگر بچی حضور کی ذات پہ درود بھیجے تو برکت یہ نصیب ہوتی ہے، تو کیوں نہ پھر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کی ایک کتاب لکھی جائے۔ تو پھر حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ دلائل الخیرات، جو قیامت تک کے لیے عاشقوں کے لیے زاد سفر بن گئی۔ میرے سامعین محترم، تاریخ میں درود و سلام کی اس درجہ کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام دلائل الخیرات اور دوسری کتاب کا نام دلائل البرکات۔ ایک کتاب کا نام دلائل الخیرات اور دوسری کتاب کا نام دلائل البرکات۔ لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دلائل الخیرات کے لکھنے والے حضرت امام جزولی تھے اور دلائل البرکات کا لکھنے والے اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ہیں۔ آقا کی ذات پہ درود و سلام پیش کرنے والوں اور حضور سے عشق و محبت کرنے والوں، پوری روح زمین پر صرف دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے حضور کی ذات پہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ کل روح زمین پر فقط دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے نمازوں کے وقفوں کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ ان دو مقامات میں ایک مقام گنبد خضرا کا ہے، ایک مقام مدینہ المنورہ روضہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں پہ 24 گھنٹے عشاق اپنے حبیب کی ذات پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقام پاکستان میں حضور داتا علی حجویری کی نگری میں مرکز منہج القرآن میں مرکزی گوشہ درود ہے، جہاں پہ نمازوں کے وقفوں کے ساتھ 24 گھنٹے آقا کی ذات پہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت انگیز خوشی ہوگی کہ مرکزی گوشہ درود میں 5 کھرب مرتبہ سے زائد درود پاک پڑھا جا چکا ہے۔ اب گھر جا کے اندازہ لگاتے رہیں، پہلے سینکڑا ہوتا ہے، پھر ہزار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لاکھ آتا ہے، پھر کروڑ آتا ہے، کھرب کب بنتا ہے؟ تو سامعین محترم، آئیے آج کے جمعۃ المبارک سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ اپنی زندگیوں کا وظیفہ درود پاک کو بنانا ہے۔ درود السلام اگر زندگی کا وظیفہ بن گیا تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کا، جناب محترم علامہ صاحب کا، دیگر احباب کا کہ جمعۃ المبارک اس موقع پر آپ تمام احباب کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آئیے اپنی زندگیوں کو حضور کے نام کریں، حضور کی محبت کے نام کریں، حضور کے عشق کے نام کریں، اور حال یہ بنائیں کہ جسم پر آقا کی سیرت نظر آئے اور جسم کے اندر حضور کی محبت و عشق نظر آئے۔
کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے استاذ حضور شاہ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔